حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صدیق اکبر سے کس قدر محبت کرتی تھی. اب سنیے، بخاری شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 518 ہے، پہلا جلد ہے، 518 صفحہ نمبر کے اوپر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس حدیث کو آپ سنیں کہ عدالت علی میں صدیق اکبر کا کیا مقام ہے. حضرت علی کی نگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے. اب حدیث ہے بخاری شریف کی، صفحہ نمبر 518 ہے، اور بات کا میں ذمہ دار ہوں. حضرت علی کے بیٹے گزرے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ. سارے کہتے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت فاطمہ میں سے نہیں ہے، آپ کی جو دوسری بیوی تھی نا اس میں سے ہے. حضرت محمد بن حنفیہ یہ آ کر پوچھتے ہیں حضرت علی سے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ. اور یہ مسئلے جو ہے نا، مسئلے یہ حقائق پر مبنی ہیں. جو ان کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ کبھی بے ادبی نہیں کرتا. اب یہ بخاری شریف ہے. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ تو فرمائیں کہ انبیاء کے بعد کائنات کا افضل ترین بندہ کون ہے. آپ ایک مرتبہ بولیں محبت سے سبحان اللہ. انبیاء کے بعد افضل ترین بندہ کون ہے؟ حضرت علی کا بیٹا علی پاک سے پوچھ رہا ہے. حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا یہ مسئلہ کون سا پوچھنے والا ہے بیٹا، یہ تو کنفرم بات ہے. آپ فوراً بولے، فرمایا میری نگاہ میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین بندہ ہے اس بندے کو ابو بکر کہتے ہیں. نگاہ علی میں ابو بکر کا مقام دیکھیے. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ آپ نے تو ابو بکر کا نام لیا، کیا بات ہے. اب آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ، ایک مسئلہ تو اس سے واضح ہوتا ہے نا کہ جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور علی سے جس کا تعلق ہے وہ بھی صدیق سے پیار کرتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے جس کا علی سے پکا تعلق ہے وہ صدیق سے پیار کرے گا. اور یہ جھوٹے دعوے گئے، علی سے ہمیں محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے. علی سے محبت کے دعوے دار ہو، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو، کبھی عمر کو گالیاں دیتے ہو، یہ محبت نہیں ہے. اب سننا، اگلی بات سننا. حضرت علی سے جب ان کے بیٹے نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پوچھا، کہا ابا جان یہ فرمائیں کہ ابو بکر کے بعد پھر افضل کون ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے. ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، فرمایا ابو بکر کے بعد عمر ہے. ابو بکر کے بعد عمر ہے. حضرت محمد بن حنفیہ علی پاک کے بیٹے کہتے ہیں بخشیت ان یقول عثمان، کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں تیسری مرتبہ پوچھتا ہوں، اگر آپ سے تیسری بار پوچھتا ہوں تو آپ کہیں عثمان کا نام نہ لے دیں. کہتے ہیں دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، میں فوراً تیسری مرتبہ، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد کون ہے، میں خود بول پڑا تیسرا نمبر تو ابا جان آپ کا ہی ہے نا، تیسرا نمبر تو آپ کا ہی ہے نا. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا تو علی پاک کی عاجزی اور انکساری دیکھیے. فرمایا میرا نمبر کیا ہے، میں تو مسلمانوں میں سے ایک ادنا مسلمان ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ نگاہ علی میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. اور مجھے یہاں پر اعظم چشتی یاد آئے، اگر آپ کہیں تو پھر پڑھ دیتا ہوں میں. اعظم چشتی کیا کہتے گئے، فرماتے گئے چاروں یار نبی دے سوہنے نے، چاروں یار نبی دے سوہنے نے، کوئی ہویا نہیں ان چارہ ورگا، نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا ان حبدارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان نثارہ ورگا،
آزم شان صدیق کی پشنا ہے اکو یار ہزارہ ورگا